بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز طلباء کرام، آپ لوگ کیسے ہیں؟ آج ہماری کتاب اسامی کا 62واں سبق ہے اور خبر واحد کی تعریف کر رہے ہیں۔ پہلے آپ عبارت ملاحظہ کریں، پھر ساتھ اس کے ترجمہ اور ساتھ ساتھ اس کی خلاصہ یا تشریح آپ کو بتلائی جائے گی۔ تو فرماتے ہیں وَخَبَرُ الْوَاحِدِ وَهُوَ الَّذِي يَرْوِيهِ الْوَاحِدُ أَوِ الْإِثْنَانِ فَصَاعِدًا بَعْدَ أَنْ يَكُونَ دُونَ الْمَشْهُورِ وَالْمُتَوَاتِرِ وَحُكْمُهُ إِذَا وَرَدَ غَيْرَ مُخَالِفٍ لِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ الْمَشْهُورَةِ فِي حَادِثَةٍ لا يعم بها البلوى ولم يظهر من الصحابة رضي الله عنهم الاختلاف فيها وترك المحاجة به أنه يوجب العمل بشروط تراعي في المخبر۔ اور تیسری قسم خبر واحد ہے، اور خبر واحد وہ ہے کہ جس کو ایک یا دو زیادہ راوی روایت کریں، ایک یا دو یا زیادہ راوی روایت کریں مگر حد تواتر اور شہرت سے کم رہیں۔ اس خبر کا حکم یہ ہے کہ جب خبر واحد کتاب اللہ اور سنت مشہورہ کے مخالف نہ ہو اور ایسے واقعے میں وارد ہوئی ہو جس میں عموم بلوہ نہ ہو، اور یہ بھی نہ ہو کہ کسی حادثے میں صحابہ کا اختلاف ہوا ہو اور کسی فریق نے بھی اس خبر واحد سے استدلال نہ کیا ہو، تو ایسے خبر واحد چند شرطوں کے ساتھ عمل کو واجب کرتی ہے کہ جن شرطوں کی مخبر میں رعایت ضروری ہے۔ وَهِيَ أَرْبَعَةٌ الْإِسْلَامُ وَالْعَدَالَةُ وَالْعَقْلُ وَالضَّبْطُ فَلَا يَجِبُ الْعَمَلُ بِخَبَرِ الْكَافِرِ وَالْفَاسِقِ وَالصَّبِيِّ وَالْمَعْتُوهِ وَالَّذِي اشْتَدَّتْ غَفْلَتُهُ خِلْقَةً وَمُسَامَحَةً أَوْ مُجَافَةً وَالْمَسْتُورُ كَالْفَاسِقِ لَا يَكُونُ خَبَرُهُ حُجَّةً فِي بَابِ الْحَدِيثِ مَا لَمْ يَظْهَرْ عَدَالَتُهُ إِلَّا فِي صَدْرِ الْأَوَّلِ عَلَى مَا نُبَيِّنُ۔ وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه مثل العدل فيما يخبر عن نجاسة الماء، وذكر في كتاب الاستحسان أنه مثل الفاسق فيه وهو الصحيح۔ اور وہ شرطیں چار ہیں: مسلمان ہونا، عادل ہونا، عقل کامل والا ہونا، ضبط۔ پس کافر، فاسق، نابالغ اور معتوہ کی خبر، اور اس شخص کی خبر جس کی غفلت خلقی طور پر یا لاپرواہی کی وجہ سے یا اندازے سے بولنے کی وجہ سے زیادہ ہو، عمل کرنا واجب نہ ہوگا۔ اور مستور الحال فاسق کی طرح ہے، باب حدیث میں اس کی خبر حجت نہ ہوگی جب تک کہ اس کی عدالت ظاہر نہ ہو، البتہ صدر اول کے مستور کی خبر حجت ہوگی، جیسا کہ ہم عن قریب بیان کریں گے۔ اور حسن بن زیاد نے ابو حنیفہ سے روایت کی ہے کہ مستور پانی کی خبر نجاست کے بارے میں عادل کے مانند ہے، اور مبسوط کی کتاب الاستحسان میں امام محمد نے ذکر کیا ہے کہ مستور اس بارے میں فاسق کے مانند ہے، اور یہی بات زیادہ صحیح ہے۔ اب یہاں تھوڑی سی تشریح آپ سمجھیں کہ یہاں سے مصنف رحمہ اللہ خبر واحد کی تعریف فرما رہے ہیں، اس کے بعد اس کا حکم اور اس کے بعد شرائط کا ذکر کریں گے۔ تعریف میں واحد کے لفظ سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ خبر واحد وہ ہے جس کا راوی واحد ہو، حالانکہ یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ خبر واحد وہ ہے جس کے راویوں کی تعداد و حد شہرت کو نہ پہنچی ہو، خواہ راوی ایک ہو یا دو ہو یا زیادہ ہو۔ مصنف رحمہ اللہ نے یرویہ الواحد کہہ کر جبائی معتزلی پر رد کیا ہے۔ جبائی معتزلی کے نزدیک ایک راوی کی روایت دو کی روایت کے مقابلے میں متروک ہے۔ ہمارے نزدیک اگر راویوں کی تعداد حد شہرت کو نہ پہنچے تو عدد کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا،
خبر واحد ہی رہے گی۔ بعض حضرات نے خبر واحد کے لیے 4 راویوں کا ہونا ضروری قرار دیا ہے اور دلیل یہ بیان کی ہے چونکہ حد زنا کے لیے 4 شاہدوں کا ہونا ضروری ہے، لہٰذا روایت حدیث کے لیے بھی کم از کم 4 کا ہونا ضروری ہوگا، اس لیے کہ روایت کا معاملہ اس سے زیادہ اہم ہے۔ اس کا جواب آپ یوں دیں گے کہ راوی اول کی خبر سے جو علم حاصل ہوا ہے، راوی ثانی اور ثالث و رابع کی روایت سے اس علم میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ رہا معاملات میں 2 شاہدوں کا ضروری ہونا تو یہ تو خلاف قیاس ہے، یا اس لیے کہ ایک شاہد مدعا علیہ کی براءت اصلیہ کے مقابلے میں ساقط ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ہر انسان خلقتاً بری ہوتا ہے، اب صرف ایک ہی شاہد باقی رہتا ہے، اور حد زنا کے لیے 4 شاہدوں کا اس لیے ہونا ضروری ہے کہ زنا میں 2 انسانوں کا ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ اکیلا انسان زنا نہیں کر سکتا، لہٰذا ہر انسان کے لیے 2 شاہدوں کا ہونے کی وجہ سے 4 ضروری ہوتے ہیں، بخلاف روایت کے کہ اس کے مقابلے کی صورت نہیں ہے، لہٰذا ایک راوی کافی ہوتا ہے۔ وہ حکم سے مصنف رحمہ اللہ تعریف سے فارغ ہونے کے بعد خبر واحد کا حکم بیان فرما رہے ہیں کہ خبر واحد کا حکم 8 شرطوں کے ساتھ وجوب عمل ہے۔ 4 شرطوں کا تعلق نفس خبر سے ہے اور 4 کا مخبر سے ہے۔ خبر سے متعلق 4 شرطیں یہ ہیں: نمبر 1، عقل کے نزدیک مخبر بھی کا وجود محال نہ ہو، اگر مخبر بھی عقلاً محال ہو تو خبر واحد پر عمل واجب نہ ہوگا۔ نمبر 2، کتاب اللہ اور سنت مشہورہ کے مخالف نہ ہو۔ نمبر 3، اس خبر کا تعلق ایسے حکم سے نہ ہو جس میں عموم میں بلوا ہو، یعنی ہر شخص کو اس کی ضرورت پیش آتی ہو۔ نمبر 4، فقہائے صحابہ نے کسی مسئلے میں اختلاف کیا ہو اور اختلاف آراء کے وقت باوجود کہ خبر واحد کسی ایک فریق کا مستدل بن سکتی ہو پھر بھی اس خبر سے استدلال نہ کیا ہو۔ مصنف رحمہ اللہ نے اول شرط کو غایت ظہور کی وجہ سے ترک کر دیا ہے۔ اب یوں سمجھنا ہے کہ ان شرائط کی تفصیل کا فائدہ کیا ہوگا۔ پہلے شرط کا فائدہ، اگر خبر واحد کا تعلق کسی ایسے حکم سے ہو جس کا وجود عقلاً محال ہو تو عمل واجب نہ ہوگا۔ دوسری شرط کا فائدہ یہ کہ اگر خبر واحد کتاب یا سنت مشہورہ کے خلاف ہو اور تعویل بھی ممکن نہ ہو تو عمل واجب نہیں ہوگا۔ خبر واحد کی کتاب اللہ کے مخالف ہونے کی مثال قال اللہ تعالی وَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، آیت کا مقتضا ہے کہ شاہد 2 ہونے چاہیے، اس کے برخلاف خبر واحد ہے جو کتاب اللہ کے مخالف ہے۔ روی انہ علیہ السلام قضا بشاہد و یمین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گواہ اور ایک قسم کے ذریعے فیصلہ فرمایا۔ مطلب یہ کہ اگر مدعی کے پاس 2 گواہ نہ ہو تو 1 گواہ اور 1 قسم بھی کافی ہو سکتی ہے، جیسا کہ امام شافعی کا مسلک ہے۔ ہمارے نزدیک خبر واحد کتاب اللہ کے مقابلے میں متروک ہے۔ اسی طرح اگر خبر واحد کتاب اللہ کے عموم کے مخالف ہو تب بھی خبر واحد متروک ہوگی۔ مثلا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب خبر واحد ہے اور فقرؤوا ما تیسر من القرآن کے عموم کے مخالف ہے۔ خبر واحد کے خبر مشہور کے مخالف ہونے کی مثال البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر خبر مشہور ہے، جس کا مقتضا یہ ہے کہ مدعی پر بینہ ہے اور مدعا علیہ پر یمین۔ خبر واحد جو کہ خبر مشہور کے مخالف ہے، ما قبل میں مذکور حدیث قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشاہد و یمین، اس خبر سے معلوم ہوتا ہے کہ مدعی پر بھی یمین ہے، حالانکہ خبر مشہور کے خلاف ہے، لہذا متروک ہوگی۔ تیسری شرط کا فائدہ یہ کہ خبر واحد تب ہی قابل قبول ہوگی جب اس کا تعلق ایسے واقعہ سے نہ ہو کہ جس کا وقوع کثیر اور جس میں عموم بلوا ہو، اس لیے کہ جب اس خبر کا تعلق ایسے حکم سے ہے جس کا تعلق ہر شخص سے ہے، کیا وجہ ہے کہ خبر واحد رہی؟ اس کو مشہور بلکہ متواتر ہونا چاہیے تھا۔ اس خبر کا کثیر الوقوع واقعات سے تعلق ہونے کے باوجود واحد رہنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ خبر غیر ثابت ہے۔ مثلا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے
کانا یجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم فی الصلاۃ کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بسم اللہ جہرن پڑھتے تھے۔ نماز کا تعلق ہر عاقل بالغ مسلمان سے ہے اور آپ کے اقتداء میں ہزاروں صحابہ نے نماز پڑھی ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ یہ حدیث واحد رہی؟ اس کو تو کم از کم مشہور ہونا چاہیے تھا۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث ہے الوضو مما مست النار، تیسری حدیث الوضو علی من حمل الجنازہ۔ مذکورہ تینوں حدیثوں کا تعلق عوام سے ہے، اس کے باوجود یہ خبر واحد ہی معلوم ہوتا ہے کہ مذکورہ حدیثیں منسوخ ہیں یا پھر سہو راوی ہے، جیسا کہ ابوالحسن کرخی اور تمام متاخرین کا یہی مذہب ہے۔ امام شافعی اور اہل ظواہر فرماتے ہیں کہ اگر خبر واحد سندن ثابت ہو تو قبول کر لی جائے گی۔ چوتھی شرط کا فائدہ اور مثال فقہاء صحابہ کا کسی معاملے میں اختلاف آراء کے باوجود اس خبر سے استدلال نہ کرنا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ حدیث ثابت نہیں ہے، ورنہ اس کے کیا معنی کہ صحابہ کے درمیان کسی حکم میں اختلاف ہو اور ایک فریق کے یہ خبر واحد موافق بھی ہو، اس کے باوجود اس سے استدلال نہ کیا جائے۔ مثلا حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطلاق بالرجال، یعنی طلاق میں مردوں کا اعتبار ہے، اگر شوہر آزاد ہو تو 3 طلاقوں کا مستحق ہے اور اگر غلام ہو تو 2 طلاقوں کا۔ فقہاء صحابہ کے درمیان اس مسئلے میں اختلاف ہوا۔ بعض صحابہ جن میں زید بن ثابت، عثمان غنی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم شامل ہیں، ان کی رائے یہ تھی کہ طلاق کے بارے میں رجال کا اعتبار ہے۔ امام شافعی کا بھی یہی مسلک ہے۔ حضرت علی اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ طلاق میں عورت کا اعتبار ہوگا، جیسا کہ احناف کا مذہب ہے۔ مذکورہ حدیث شوافی کی موافق ہے۔ اگر مذکورہ حدیث ثابت ہوتی تو جن حضرات کے یہ حدیث موافق تھی وہ اس سے ضرور استدلال کرتے، مگر اس حدیث سے کسی نے استدلال نہیں کیا۔ آگے فرماتے ہیں کہ خبر واحد پر عمل کرنے کے لیے مخبر کے اندر جن 4 شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے، ان میں سے پہلی شرط مخبر کا مسلمان ہونا ہے، دوسری شرط عادل ہونا ہے، تیسری شرط اس کا کامل العقل ہونا ہے اور چوتھی شرط اس کا ضابط ہونا ہے۔ ضبط کا مطلب ہے کلام کا پورے طور پر سننا، سمجھنا اور محفوظ رکھنا۔ یہ شرائط کے پیش نظر، یعنی ان شرائط کے پیش نظر کافر، فاسق اور خفیف العقل اور سبی کی خبر معتبر نہ ہوگی۔ سبی سے مراد بچہ ہے۔ مخبر کا مسلمان ہونا اس لیے ضروری ہے کہ کفر خبر میں تہمت پیدا کرتا ہے، چونکہ کفار مسلمانوں کے ساتھ عداوت رکھتے ہیں، لہذا غیر دین کو دین میں داخل کرنے کی کوشش کریں گے، جس کی وجہ سے ان کی خبر میں شبہ پیدا ہو جائے گا۔ جب ان کی خبر میں شبہ ہے تو ان کی خبر فی الحدیث بھی معتبر نہ ہوگی۔ دوسری شرط عدالت ہے، جس کا مطلب یہ ہے ممنوعات دین سے باز رہنا اور دین پر قائم رہنا۔ راوی کے لیے عدالت اس لیے شرط ہے کہ فاسق جب عام معاملات میں جھوٹ کی پرواہ نہیں کرتا تو دین کے معاملے میں بھی جھوٹ کی پرواہ نہ کرے گا، لہذا اس کی خبر معتبر نہ ہوگی۔ اور عقل کامل کا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ ناقص العقل اپنے معافی ضمیر کو کما حق ادا نہیں کر سکتا۔ اور ضبط اس لیے ضروری ہے کہ صدق ضبط کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے، یعنی سچ بولنا ضبط کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ ماتو اس شخص کو کہتے ہیں جس کے افعال و اقوال مختلط ہوں، کبھی عقل کے مانند کلام کرے اور کبھی عقل کے مانند افعال کرے اور کبھی بے عقلوں کے مانند کلام اور افعال کرے۔ الغرض معتوب میں کمال عقل نہیں ہوتی، اسی طرح سبھی بچے میں بھی کمال عقل نہیں ہوتا، اسی وجہ سے ان دونوں کی خبر پر عمل کرنا واجب نہ ہوگا۔ اسی طرح غفلت کی شدت کی وجہ سے بھی مخبر کی خبر پر عمل کرنا واجب نہیں رہتا، اسی لیے کہ شدت غفلت نسیان کا سبب ہوتی ہے۔ اب غفلت کی شدت خواہ پیدائشی ہو جس کی وجہ سے حفظ پر نسیان کا غلبہ ہو جاتا ہے، اور کبھی مسامحتاً ہوتا ہے، یعنی اس کو سہو اور غلطی کی پرواہ نہیں ہوتی، اور غفلت کی شدت کبھی اندازے
اور اٹکل سے باتیں کرنے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ مطلب یہ کہ جس شخص کی غفلت بہت زیادہ بڑھ گئی ہو اس کا حفظ نہیں رہتا، فقط فقدان حفظ کی وجہ سے اس کی خبر بھی واجب العمل نہیں رہتی۔ مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص مستور العدالت ہو وہ باب حدیث میں فاسق کے مانند ہوتا ہے، یعنی تا وقت کہ اس کی عدالت ظاہر نہ ہو جائے اس کی خبر حجت نہیں ہوگی۔ اب یہاں ایک تھوڑی سی اشباع یہ ہوگا کہ مصنف نے باب الحدیث کی قید کیوں لگائی؟ تو آپ کہوگے جواب میں کہ باب الحدیث کی قید سے باب القضاء نکالنا مقصود ہے، باب القضاء سے احتراز مقصود ہے۔ اس لیے اگر قاضی مستور العدالت کی شہادت پر فیصلہ کر دے تو امام صاحب کے نزدیک جائز ہے، کیونکہ مسلمان میں اصل عدالت ہوتی ہے، بخلاف اس شخص کے جو مستور الاسلام یا مستور العقل یا مستور الضبط ہو، تو ان کی باب قضاء میں بھی شہادت مقبول نہ ہوگی۔ البتہ خیر القرون کے مستور العدالت کی شہادت مقبول ہوگی، اس لیے کہ قرون ثلاثہ کی تعدیل خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ آپ نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ بہترین زمانہ وہ ہے جس میں میں ہوں، اور پھر ان کے بعد دوسرا زمانہ، اور پھر ان کے بعد تیسرا زمانہ، ثم یفشو الکذب، اور پھر جھوٹ جو ہے وہ مطلب پھیل جائے گا۔ امام صاحب کتاب و ذکر فی کتاب الاستحسان سے امام محمد کی مبسوط کی کتاب الاستحسان کے حوالے سے مذکورہ مسئلے میں امام صاحب کی دوسری روایت کا ذکر کر رہے ہیں۔ خلاصہ اس کا یوں ہے کہ حسن بن زیاد کی روایت کے برخلاف مستور العدالت پانی وغیرہ کی نجاست کی خبر کے بارے میں فاسق کے مانند ہے، اور یہی روایت صحیح ہے، اس لیے کہ خبر القرون خیر القرون کے بعد کذب شائع ہو گیا، لہذا مستور العدالت کی خبر پر اس وقت تک عمل نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ اس کی عدالت ظاہر نہ ہو جائے۔